یہ وہ چراغ تھا جو صدیوں تک علم، عدل اور عظمت کی روشنی دیتا رہا، لیکن پھر ایک اندھیری رات آئی جب بغداد جل رہا تھا، کتابیں بہہ رہی تھیں اور امت کی تاریخ رو رہی تھی۔ یہ خلافت عباسیہ کا زوال تھا۔ خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کی سب سے طویل اور پیچیدہ خلافتوں میں سے ایک تھی، جس کا آغاز سن 750 عیسوی میں ہوا اور بظاہر اختتام 1258 عیسوی میں، مگر اس کا اثر و رسوخ صدیوں تک باقی رہا۔ عباسی خلافت نے اسلامی دنیا کو نہ صرف سیاسی استحکام دیا، بلکہ علمی، سائنسی، فلسفی اور ثقافتی ترقی کے ایسے دروازے کھولے جن کی نظیر تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ بغداد، جو کبھی دنیا کا عظیم ترین علمی مرکز تھا، وہیں خلافت عباسیہ کی تباہی کی داستان بھی رقم ہوئی۔ زوال کی پہلی چنگاری، خلافت میں مرکزیت کا خاتمہ۔ خلافت عباسیہ کے ابتدائی خلفاء بڑے مدبر اور عدل پسند تھے۔ خلیفہ منصور، ہارون الرشید اور مأمون الرشید جیسے حکمرانوں کے ادوار میں علم و دانش کی نہریں بہتی تھیں۔ بغداد کی گلیوں میں فلسفہ، طب، فلکیات اور ریاضی جیسے علوم عام تھے، مگر جیسے ہی خلافت میں طاقت چند خاندانوں میں محدود ہونے لگی، مرکزیت ختم ہوتی گئی۔ چھوٹے صوبوں میں گورنر خود مختار ہوتے گئے۔ یہ گورنر خلافت کے بجائے اپنے اقتدار اور مال و دولت میں دلچسپی رکھنے لگے۔ اندرونی بغاوتیں اور فرقہ واریت، عباسی خلافت کا دوسرا بڑا المیہ فرقہ واریت تھا۔ اہل تشیع، خوارج، معتزلہ اور دیگر مکاتب فکر کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ عباسی خلفاء نے کبھی کسی گروہ کی حمایت کی اور کبھی کسی کا قتل عام کیا، جس سے عوام میں بداعتمادی پھیلتی گئی۔ دین کی اصل روح کو پیچھے چھوڑ کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا اصل مقصد بن گیا۔ فرقوں کی لڑائیاں، مساجد میں خون ریزی اور علماء کے قتل اس بات کا ثبوت تھے کہ خلافت کی روحانی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ ترک اور غلام فوجی افسران کا غلبہ، خلیفہ معتصم باللہ نے ترک غلاموں کو فوجی طاقت کے طور پر استعمال کیا۔ ابتدا میں یہ فیصلہ بہت مفید نظر آیا کیونکہ ترک سپاہی وفادار اور بہادر تھے، مگر جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھی، وہ خود حکمرانوں کے فیصلوں میں دخل دینے لگے۔ ترک سردار خلیفاؤں کو معزول اور قتل تک کرنے لگے۔ یہ خلافت کے لیے ایک ایسا زہر تھا جو آہستہ آہستہ پورے نظام کو کھا گیا۔ طاہری، صفاری، سامانی اور فاطمی چیلنج، خلافت عباسیہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ ایران میں طاہری اور صفاری حکومتیں، خراسان میں سامانی اور مصر میں فاطمی خلافت نے عباسی خلافت کو کھلے چیلنج دیے۔ فاطمی خلافت نے تو خود کو خالص اسلامی خلافت قرار دے کر عباسیوں کو غیر شرعی کہنا شروع کیا۔ ان حکومتوں کا قیام عباسی اقتدار کے زوال کا عملی آغاز تھا۔ زوال کی آخری دہلیز، علم و دانش سے دوری۔ ایک وقت تھا جب بغداد کی گلیوں میں دارالحکمت سے علم کی خوشبو آتی تھی، جہاں دنیا بھر سے علماء آ کر تحقیق کرتے تھے، مگر زوال کے دنوں میں یہ سب اجڑ چکا تھا۔ علماء قتل ہونے لگے، کتب خانوں کو بند کر دیا گیا اور خلیفہ صرف نام کا حکمران بن کر رہ گیا۔ جب قومیں علم سے منہ موڑتی ہیں تو تقدیر ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ منگولوں کا حملہ، آخری ضرب، تاریخ کا سب سے ہولناک باب سن 1258 میں رقم ہوا جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگول فوج بغداد پر حملہ آور ہوئی۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے بجائے مزاحمت کے منگولوں پر بھروسہ کیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ درندے اس کی رعایا کو ذبح کر ڈالیں گے۔ ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا کیونکہ کتابوں کی سیاہی اور مسلمانوں کے خون سے وہ دریا بھر گیا تھا۔ کتابیں جلائی گئیں، مساجد مسمار ہوئیں اور دارالحکمت کو خاک میں ملا دیا گیا۔ خلیفہ مستعصم کا عبرتناک انجام، خلیفہ مستعصم کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندوا دیا گیا۔ ایک ایسا شخص جو کبھی کروڑوں مسلمانوں کا حاکم تھا، وہ بے بسی سے مارا گیا۔ وہ نہ عوام کا لیڈر تھا، نہ فوج کا کمانڈر، نہ علماء کا محسن۔ وہ صرف محل میں بیٹھا تماشائی بن چکا تھا اور تاریخ نے اسے بھلا دیا۔ زوال کے بعد کا خلا، خلافت عباسیہ کے زوال نے نہ صرف اسلامی دنیا کو سیاسی لحاظ سے منتشر کر دیا، بلکہ مسلمانوں کی روح کو بھی زخمی کر دیا۔ کئی صدیوں تک مسلمان دوبارہ اس مرکزیت اور وحدت کو نہ پا سکے۔ اسپین میں مسلم حکومتیں ختم ہو گئیں، ہندوستان میں بیرونی حملے بڑھ گئے اور ترکوں نے ایک نئی خلافت، عثمانی خلافت کے قیام کی بنیاد رکھی جو بہت بعد میں آئی۔ امت کے لیے سبق، یہ زوال ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور بڑے محلات قوم کو نہیں بچاتے۔ قومیں علم، عدل، اتفاق اور اخلاص سے بنتی ہیں۔ جب امت مسلمہ نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا، علماء کو بے وقت کر دیا اور خود غرضی کو اپنا نصب العین بنا لیا،
तो खिलाफत का वो शानदार कसरे ज़मीन बोस हो गया। आखिरी सबक, अब्बासी खिलाफत का ज़वाल हमारी आंखों के सामने एक आईना है। जब हम इल्म से दूर हों, जब हम फिरकों में बट जाएं, जब हम इत्तेहाद खो दें, तो हमें हलाकू खान नहीं मारता, हम खुद अपनी तारीख का कत्ल करते हैं। ए उम्मत मुस्लिमा, जाग जा, तारीख फिर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।